الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد مصطفى نبی مجتبى نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جہالت عام تھی، رحمت کے نام سے کوئی واقف ہی نہ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کو نبوت ملی، اور نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو رحمت کے نام سے آشنا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت انسانوں پر تھی، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی تھی۔ نبی علیہ السلام بے انتہا مشفق انسان تھے، دعوت کے راستے میں، معاشرے میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ دعوت کے راستے میں لوگ ان پر کوڑا پھینکتے تھے، ان پر گندگی پھینکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پھر بھی ان پر شفقت کیا کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے سلسلے میں کسی شہر چلے گئے، طائف جس شہر کا نام تھا۔ وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا، بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک باغ میں فنا دی۔ اللہ کا ملائکہ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، اگر آپ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا شاید کہ ان کی اولاد میں سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے اور دین کی خدمت کر سکے۔ اگر آج مسلمانوں میں سے کسی پر کوئی ایک پتھر گرائے، ایک تپڑ لگائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ آپ کو غرق کر دے، میں تو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے شفیق تھے کہ اتنی زخم کھانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بددعا نہ دی، بلکہ ملائکہ کو، فرشتے کو منع کیا کہ ایسا نہ کیا کرے، بلکہ اللہ کی ان کی نسل میں سے کوئی ہدایت والا بنا دے گا اور مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں محمد الرسول اللہ رحمت ہوں، اللہ نے مجھے ہبہ کیا ہے تمہیں، یعنی میں تمہارے لیے ہدیہ ہوں، اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک اونٹنی اللہ کے رسول کو شکایت کرتی ہے کہ میرا یہ مالک مجھ پر زیادہ سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے مشفق تھے کہ اونٹ یہاں تک کہ جانور بھی اللہ کے رسول کو اپنی شکایت دیا کرتے تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر بڑی رحمت کی۔ اسی رحمت کی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی۔ اللہ کے رسول پر مکے میں کتنی سختی آئی، اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں مانگی۔ مدینے میں کتنی سختی آئی، پوری دنیا نے اللہ کے رسول سے بائیکاٹ کیا، آپ کے دشمن ہو گئے،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دانت مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچزاد بھائی شہید ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اپنے قبیلے والے شہید ہوئے، اور بھی بڑی تکالیف اللہ کے رسول کے پاس آئی، ان کو درپیش ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میری وہ دعا اپنی امت کے لیے میں قیامت کے دن مانگوں گا، وہ شفاعت، اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے، اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے وہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو نماز پڑھا کرتے تھے قیام اللیل، ایک دفعہ میں نے ان کو گم پایا، میں ہاتھ سے ٹٹولتی رہی کمرے کو، لیکن اللہ کے رسول کمرے میں نہیں تھے، میں باہر گئی، اللہ کے رسول قبرستان گئے ہوئے تھے اور وہاں پر مومنوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے آئے، وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے ہمیں رحم کرنے کی تلقین کی، ہمیں سبق دیا، ہمیں اس کا درس دیا، اور اللہ کا فرمان بھی ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث قدسی میں زمین میں جو ہے ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر رحم کو اپنانا چاہیے، اور اس رحم کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے، تاکہ بھائی بھائی پر رحم کرے، دوست دوست پر رحم کرے، پڑوسی پڑوسی پر رحم کرے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے پر رحم کرے، حتیٰ کہ انسان جانوروں پر رحم کرنا شروع کر دے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے گا۔ آج یہ معاشرہ مسائل میں کیوں گرا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن دوسرے پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اہم درس تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں پر رحم کرے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے اور ان پر شفقت کرے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔